اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رات کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دن کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح شام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خفیہ پوشیدہ خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جہری ظاہری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ زبان کی ہر خیانت کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے ہر جھوٹ کو معاف فرما، غیبت کو معاف فرما، چغلی کو معاف فرما، لعن طعن کو معاف فرما، سب و شتم کو معاف فرما، جھوٹی گواہی کو معاف فرما، عہد شکنی کو معاف فرما، دھوکہ دہی کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی بھی ہر خیانت کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی ہر خیانت کو معاف فرما، یا اللہ زبان اور کان کی ہر خیانت کو معاف فرما، یا اللہ آپ چاہتے ہیں ہم معافی مانگیں، یا اللہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک جتنی خطائیں ہیں معاف فرما، یا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک جتنی خطائیں ہیں معاف فرما، یا اللہ جتنی خطائیں ہیں معاف فرما، یا اللہ جہنم سے آزادی کا مہینہ یا اللہ کہنے والا یا سننے والی بہنوں بیٹیوں بیٹوں بھائیوں بزرگوں میں سے کوئی ایک بھی اللہ یوم کتابت تقدیر کے دن جہنمی لکھا ہوا بیٹھا ہے تو یا اللہ اس کو آزاد فرما، یا اللہ آزاد فرما، یا اللہ رسول اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے آپ ہر روز رمضان میں جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں، یا اللہ اگر یہاں پہ بھی کوئی کہنے والا یا سننے والا بیٹھا ہے تو آزاد فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی قید سے آزاد فرما، یا اللہ جہنم کی چنگاری سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ ساتھی بڑے پریشان ہیں، یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کا اصرار کر کے کہا یا اللہ حالات آپ کے سامنے ہیں، یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ آپ کے در کے منگتے ہیں، یا اللہ آپ کے در کے سوالی ہیں، یا اللہ آپ کے در کے فقیر ہیں، یا اللہ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، یا اللہ ان جھولیوں میں خیرات کا نزول فرما، یا اللہ ان جھولیوں میں برکات کا نزول فرما، یا اللہ ہر جائز دلی تمنا کو قبول و منظور فرما، یا اللہ آپ کو ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیات دیے، یا اللہ آپ حیادار ہیں، یا اللہ آپ صحیح ہیں، یا اللہ آپ جواد ہیں، یا اللہ آپ کریم ہیں، یا اللہ آپ رزاق ہیں، یا اللہ اپنی جناب سے رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے دانے دانے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے لقمے سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ جسم کو حرام سے دور فرما اور حرام کو جسم سے دور فرما، یا اللہ حیات طیبہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرما، یا اللہ آپ چاہتے ہیں ہم آپ سے مانگیں، یا اللہ ہم مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ نے بن مانگے یا اللہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، آپ کی نعمت ہے، آپ کی عنایت ہے، لیکن یا اللہ اب تو آپ سے مانگ رہے ہیں کہ حالت ایمان میں موت دینا، یا اللہ حالت اسلام میں موت دینا، یا اللہ بن مانگے آپ نے مسلمان پیدا کیا، یا اللہ اب مسلمان فوت کرنا، یا اللہ بن مانگے مسلمان پیدا کیا، یا اللہ اب مسلمان فوت کرنا، اسلام پہ فوت کرنا، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ یہ جو رمضان کی ٹریننگ ہے، یا اللہ یہ جو رمضان کا سیزن ہے، یا اللہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یا اللہ ٹوٹی پوٹی عبادتیں کی ہیں، یا اللہ کم کم عمل کیے ہیں، یا اللہ لیکن ان کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جس طرح ایک کھجور احد پہاڑ سے آپ بڑی فرماتے ہیں، یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو احد پہاڑ سے بڑا فرما، یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو احد پہاڑ سے بڑا فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ایمان اور اسلام کی حالت میں موت نصیب فرما، یا اللہ نیک عمل کرتے ہوئے موت نصیب فرما،
یا اللہ روزے کی حالت میں موت نصیب فرما، یا اللہ قرآن پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ سجدوں میں موت نصیب فرما، یا اللہ رکوع میں موت نصیب فرما، یا اللہ حج و عمرے میں موت نصیب فرما، یا اللہ طواف کعبہ میں موت نصیب فرما، یا اللہ کوئی اچھا اور نیکی کا محبوب عمل کر رہے ہو تو موت نصیب فرما، پھر اسی عمل کے اوپر یا اللہ قیامت کے دن اٹھا۔ یا اللہ روحیں بے قرار ہیں، یا اللہ روحیں بے چین ہیں گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے، یا اللہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، رویا جائے، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ سیاہ کار ہیں، یا اللہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہم معاف فرما، یا اللہ بچے نافرمان ہو چکے ہیں، یا اللہ والدین بہت پریشان ہیں، یا اللہ ہم میں سے جس کا کوئی بچہ نافرمان ہے یا اللہ اس کو تابع فرمان بنا، یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ ان نافرمان بچوں کی ہدایت کے لیے اٹھے ہوئے، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ کوئی بچہ بے نماز ہے اس کو پکا نمازی بنا، یا اللہ جو بچے دین سے اکھڑ چکے ہیں ان کو دین پہ واپس لا، یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز باجماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ 5 وقتہ نمازی بنا، یا اللہ کہنے والوں کو اور سب سننے والوں کو 5 وقتہ نمازی بنا، باجماعت کا نمازی بنا، یا اللہ کوئی بچے نمازوں سے اگر پیچھے ہیں، نیکی کے کاموں سے اگر پیچھے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ بہت سی والدہ اور عورتیں شکوے اور شکایتیں کرتی ہیں، جدید تعلیمی نظام نے بچوں کو بدتمیز کر دیا، یا اللہ والدہ اور والد کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں، یا اللہ ان کی اصلاح فرما، یا اللہ ان بچوں کی اصلاح فرما، یا اللہ ان بچوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جو بچے والدین سے جھگڑا کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جو بچے نافرمان ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو تابع فرمان بنا، یا اللہ پکا نمازی بنا، یا اللہ مسجد کا نمازی بنا، یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ لوگوں کے والدین بیمار ہو جاتے ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں، یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جن کی والدہ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جن کے والد بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بہت سے ساتھیوں کے رشتہ دار بیمار ہیں، جن کے چچا بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مابو بیمار ہیں، خالائیں بیمار ہیں، پھپھا بیمار ہیں، پھپھو بیمار ہیں، یا اللہ جتنے بھی رشتہ دار بیمار ہیں بزرگ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جو رشتہ دار اور والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کے اندر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ بابا شہید کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہر رشتہ دار دوست احباب ہر قبر میں جانے والا قبر میں جانے کے بعد ایک ہی آس اور امید لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب اس کا کوئی رشتہ دار یا دوست اس کے لیے دعا کرے اور اس کا رتبہ بلند ہو۔ یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ اپنے فوت شدہ دوست احباب رشتہ داروں چچا چچی ماموں ممانی خالہ خالو پھپھا پھپھی نانا نانی دادا دادی اور والدین کے لیے اٹھے ہیں یا اللہ جتنے فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ انہیں یہ اطلاع دے کہ ان کے بچے ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے دعا کریں، یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تیرے فلاں دوست نے فلاں بچے نے فلاں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا درجہ بڑھا دیا گیا۔ یا اللہ ان کے دل سے اور اخلاص سے اپنے والدین اور فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اطلاع پہنچا، یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا، یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا، یا اللہ اگر ان کے اوپر کوئی ہلکا سا بھی عذاب آ رہا اس کو رفع فرما،
یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا، اپنے دوست احباب کا صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ پھر ہمارے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسے رجال پیدا فرما، ایسی اولادیں پیدا فرما جو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یا اللہ یہ نیکیوں کا تسلسل جاری فرمانا، یا اللہ موت کے بعد بھی نیکیوں کا تسلسل جاری فرمانا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے دوستوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ اس مرکز کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ اس کو قیامت کی دیواروں تک آباد فرمانا۔ یا اللہ دل بے چین ہے، یا اللہ روحیں بے قرار ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، غم، تکلیفیں، ہر بندہ یا اللہ اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہے مشکلوں کی، پریشانیوں کی، یا اللہ سب کی مشکلات کو رفع فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، یا اللہ ان سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یا اللہ بیت المقدس کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ یہودی گنڈے ہر رمضان میں مسجد کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یا اللہ ہم بے بس ہیں، یا اللہ ہم بے حس ہیں، یا اللہ ہم کمزور و ناتواں ہیں، یا اللہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں یا اللہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے پنجے سے آزاد فرما، یا اللہ ایک مرتبہ پھر کوئی عمر جیسا پیدا فرما، یا اللہ ایک مرتبہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما، یا اللہ بیت المقدس کو یا اللہ یہودیوں کے پنجے سے آزاد فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی پوری دنیا میں مدد فرما، یا اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ پاکستان کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ پاکستان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی معیشت بہتر فرما، یا اللہ اس مہنگائی کو دور فرما، یا اللہ اچھے حکمران نصیب فرما، یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما، پولیس کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہم سب کو اس وطن عزیز میں امن و سکون کی، چین کی، راحت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اچھے حکمران نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو ہسپتالوں سے محفوظ فرما، یا اللہ کورٹ اور کچہریوں سے محفوظ فرما، یا اللہ عدالتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ بلدیہ کارپوریشنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ جتنے جبر کرنے والے ادارے ان سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، یا اللہ جتنی جائز دلی تمنائیں ہیں ان کو قبول و منظور فرما، یا اللہ پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی کو بھی رہائی نصیب فرما، یا اللہ میرے جتنے ساتھی دوست نمازی یا اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس مسجد کی آبادی میں کھپایا، یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ بھائی امان اللہ کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ بھائی اسحاق کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ ان کے قاتلوں کو گرفتار فرما، یا اللہ بھائی عبدالرزاق کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ بھائی وسیر کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ طلعت صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ نوید اسلم صاحب کے والد فوت ہو گئے، یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ ڈاکٹر ارشاد صاحب کی والدہ فوت ہو گئی، یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ جتنے یا اللہ نمازی ساتھی پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ موجود تھے اب آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ ہم سب سفارشی بن کے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی ہر ایک کی خطا کو معاف فرما، یا اللہ ہر ایک کی خطا کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں ایمان والی اسلام والی موت نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ گھروں کے اندر بڑی پریشانیاں اور ناچاکی ہیں، یا اللہ گھروں کے اندر امن و سکون کا نزول فرما،
یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ خاندان اور کنبے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ خاندانوں اور کنبوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ خاندانوں کو باعث قوت بنا، باعث عزت اور طاقت بنا، یا اللہ یہ جو بر صغیر کا عجیب معاشرہ، شریکے کی گفتگو، فلانی گفتگو، ساس بہو کے جھگڑے، یا اللہ گھروں کے اندر محبت پیدا فرما، مودت پیدا فرما، یا اللہ جو بیٹیاں بہنیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، یا اللہ وہ سے والدین کہتے ہیں نام لے کے یا اللہ آپ ان کو جانتے ہیں، یا اللہ جس کی بیٹی پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانی دور فرما، یا اللہ جس کی بیٹی یا اللہ گھروں میں غیر آباد ہے یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ جن کی نچاکیاں چل رہی ہیں ان کی صلح فرما، یا اللہ میاں بیوی جو لڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح فرما، یا اللہ جو بھائی لڑے ہیں ان کی اصلاح فرما، یا اللہ چچا محبوب الہی کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ جتنے چچا فوت ہو گئے یا اللہ ان کی قبروں کو، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ جو معاشرے میں یا اللہ لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں یا اللہ سب کو ختم فرما، چچا بھتیجے کی لڑائیوں کو ختم فرما، ماموں بھانجے کی لڑائیوں کو ختم فرما، یا اللہ خاندانوں کو باعث افتخار بنا، یا اللہ خاندانوں کو باعث افتخار بنا، یا اللہ ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے گھر والوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما، یا اللہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما، یا اللہ وہاں پہ یہ قلق اور خلش نہ ہو کہ فلاں ساتھی، فلاں بھائی، فلاں بہن، فلاں بیٹا یا اللہ جہنم میں، یا اللہ اس اذیت سے محفوظ فرمانا، یا اللہ پورے گھر والوں کو جنت الفردوس میں داخل فرمانا، یا اللہ گھر والوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ دوستوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ رشتہ داروں اعزاء و اقارب کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ اس مجلس کو جنت میں بپا فرمانا، یا اللہ ہمیں بھی اپنے نمازیوں اور اماموں اور قاریوں اور ملازموں اور خادموں کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ یہ جو تیری مسجد کے خادم دن رات تیری مسجد کے لیے محنت کریں یا اللہ ان کے گھروں میں بھی امن و سکون کا نزول فرما، یا اللہ یہ جو بچے نوجوان بزرگ یا اللہ سحری اور افطاری کے انتظام میں مشغول و مصروف رہتے ہیں 24 گھنٹے، یا اللہ یہ جو باورچی عملہ گارڈ یا اللہ جو مسجد کی خدمت کریں یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کو نزول فرما، ان کی طاقتوں میں اضافہ فرما، ان کے اندر اخلاص نیت پیدا فرما، یا اللہ ان کی بھی تمام عبادات کو قبول و منظور فرما، یا اللہ کل قیامت کے دن آپ کے سامنے ایک عرض ہے، یا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں لوگوں کی سفارش کرنے والا بنا، یا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں لوگوں کی سفارش کرنے والا بنا، یا اللہ لوگوں کی سفارش کرنے والا بنا، یا اللہ اس دن ارب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ صحابہ اکرام کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے جینے کا طریقہ بتلایا سکھلایا، اوڑھنے پہننے کا ڈھنگ بتلایا، بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے پردوں کے طور اتوار بتائے، یا اللہ کل قیامت کے دن اس نبی کے سامنے عزت افزائی فرمانا، یا اللہ ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ اس دن عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ اس دن خاندانوں بہن بھائیوں کے سامنے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ یہ بڑے کرب اور اذیت کی بات ہے، چھوٹی سی کوئی بات نکل جائے اس دنیا میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، فلاں کو پتہ چل جائے گی، یا اللہ اس دن سارے آدم کے بیٹے اکٹھے ہوں گے، یا اللہ ان کے سامنے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ ان کے سامنے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ عزتوں میں اضافے فرمانا، یا اللہ نور کے منبر نصیب فرمانا، یا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمانا، یا اللہ جنت کی طرف جو پکارنے والے ندا دیں گے یا اللہ 8 دروازوں سے پکار عنایت فرمانا، یا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمانا، یا اللہ حوض کوثر پہ کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ جام کوثر نصیب فرمانا، یا اللہ جتنی دعائیں کر دی ہیں یا اللہ اور بھی بعض ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ بے اولادی بھی بڑا غم ہے، یا اللہ اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولادی کا مرض کا شکار ہیں
ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما۔ یا اللہ بعض بہنیں بیٹیاں بانچ ہیں ان کو بار بار فرما۔ یا اللہ ان کو صبر آور فرما۔ یا اللہ جو بچے اس مرض کا شکار ہیں یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جو تیرے اداروں کو یا اللہ جو تیری مساجد کو آباد کرتے ہیں ان کو گھروں کو آباد فرما۔ جو اس کے اوپر انفاق اور خرچ کرتے ہیں یا اللہ ان کی 7 نسلوں کو امیر فرما۔ با غیرت، با حیا، با برکت، اچھا فراح رزق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو لاکھوں کروڑوں میں زکوٰۃ نکالنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ فرما۔ یا اللہ کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ فرمانا۔ یا اللہ اپنے علاوہ ہر کسی سے مستغنی فرمانا۔ یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ جو دعائیں آ گئی زبان پہ آپ کے سامنے رکھ دی یا اللہ جو جتنی جائز دلی تمنائیں ہیں ان کو بھی قبول و منظور فرمانا۔ یا اللہ جن ساتھیوں کی دعائیں زبان پہ نہیں آ سکی یا اللہ آپ تو جانتے ہیں جن جن لوگوں نے کہا ہے یا اللہ سب کی قبول فرما۔ یا اللہ سب کی جائز دلی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اگر نجائز خواہشات کی دعائیں کر رہے ہیں تو یا اللہ ہماری اصلاح فرما۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما۔ یا اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی کے فرمان اور ان کے صحابہ کے فرمان کے مطابق یا اللہ ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ دعا کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کی آپ قبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔